بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. تو ورچوئل یونیورسٹی نے ایڈمیشنز کا اعلان کر دیا ہے اور اس سیمسٹر میں جن جن سبجیکٹس میں ایڈمیشن ہوں گے میں وہ آپ کو ان کی ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ ورچوئل یونیورسٹی نے جو آغاز کیا ایڈمیشنز کا, آپ کن کن سبجیکٹس میں داخلے لے سکتے ہیں, ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو ان کی ڈیٹیلز ساری میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا. تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ورچوئل یونیورسٹی نے جو شیڈیول دیا ہے ایڈمیشن شیڈیول, اس میں فرسٹ آف آل ایڈمیشن اوپننگ جو ہوئی ہے وہ 15 جنوری سے ہوئی ہے اور لاسٹ ڈیٹ اپلائی کی جو ہے وہ 15 مارچ ہے. اور اس کے بعد لاسٹ ڈیٹ ٹو ڈپازٹ فی کی رہے گی 19 مارچ تک. آپ فیس جمع کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اپلائی کریں اور فیس آپ کی بعد میں جمع ہوگی. اور اس کے بعد آپ کی جو میرٹ لسٹ ہے جو سائنس سبجیکٹس جیسے سائیکالوجی, زیولوجی اور بایو انفارمیٹک, بایو ٹیکنالوجی اور ایم ایس وغیرہ جو ہیں ان کی جو ہوں گی میرٹ لسٹ وغیرہ, وہ جو ہے وہ آپ کی مارچ 25 کو ڈسپلے ہوگی, ٹھیک ہے. اور ٹینٹیٹیو لسٹ جو ہے وہ 25 کو ڈسپلے ہوگی اور مارچ میں آپ کی فائنل ہو جائے گی. ڈپلومے وغیرہ کی بھی لسٹ لگ جائیں گی جو سائنسز کی ہوں گے. باقی جو سبجیکٹس ہیں وہ ڈائریکٹ ایڈمیشن ہوتا ہے اور سائنسز کے سبجیکٹس کا آپ کو میرٹ لسٹ لگتی ہے. اس کے بعد جو کلاسز ہیں وہ سٹارٹ ہوں گی انشاءاللہ 1 اپریل 2024 کو. تو اب ہم تھوڑا سا اوور ویو لے لیتے ہیں, پھر ڈیٹیل میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا, اس پہ آپ کو ہر ایک فیکلٹی کی ڈیٹیلز دوں گا ایک ایک کر کے. تو آج ہم اوور ویو کریں گے کہ کون کون سی ڈگریز ہو رہی ہیں. تو اکیڈیمک پروگرام کے اندر اسپرنگ 2024 کے اندر فیکلٹی آف آرٹس کے اندر آپ کو بی ایس ماس کمیونیکیشن, بی ایس اکنامکس, بی ایس انگلش, اپلائیڈ سائیکالوجی, لاجسٹکس ہے, اپلائی سائیکالوجی, اور انگلش میں جو ہے اپلائیڈ لینگوسٹک کا آپ کا آپشن ہوگا, ٹھیک ہے. اور بی ایس سوشیالوجی, ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس ایکویولنٹ ٹو اولڈ بی اے پروگرام, جو اولڈ بی اے پروگرام تھا اس کے ایکویولنٹ ہے. تو ایسوسیٹ ڈگری ان ماس کمیونیکیشن, ایسوسیٹ ڈگری ان سائیکالوجی, ڈپلومہ اپلائیڈ سائیکالوجی. تو یہ کورسز جو ہیں یہ فیکلٹی آف آرٹس کے سٹارٹ کیے ہیں یونیورسٹی نے ابھی. اور فیکلٹی آف کمپیوٹر سائنس, انفارمیشن ٹیکنالوجی, اس کے اندر جو یہ کورسز ہیں بی ایس کمپیوٹر سائنس ہو گیا, بی ایس آئی ٹی ہو گیا, بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ اور اے ڈی پی, یہ 2 ایئر کے کورسز ہیں نیچے. اس طرح کمپیوٹر سائنس کے یہ 4 اور 2 ڈپلوماز ہیں. اس کے علاوہ فیکلٹی آف ایجوکیشن میں بی ایڈ آنر ہے, بی ایڈ آنر چائلڈہڈ ہے, ایلیمنٹری ہے اسکولز کے لیے, اسپیشل بچوں کے لیے جو ایجوکیشن کے لیے جو ہوتا ہے یہ وہ بی ایڈ ہے, اور بی ایڈ ایلیمنٹری ہے. اس کے بعد یہاں پہ فیکلٹی آف ایجوکیشن ہے, اس میں بی ایڈ ایلیمنٹری. اور اس کے بعد فیکلٹی آف مینجمنٹ ہے, ٹھیک ہے. مینجمنٹ کے اندر بی ایس بزنس ایڈمنسٹریشن, ٹھیک ہے. یہ بی ایس بزنس ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ جو پہلے ایم بی اے ہوتا تھا نا, تو اس کی جگہ پہ یہ 4 ایئرس کی ڈگری ہے, ٹھیک ہے. تو بیچلر آف بزنس انفارمیشن ٹیکنالوجی وی پی آئی ٹی ہو گیا, بی ایس کامرس, بی ایس پبلک ایڈمنسٹریشن, پھر ایسوسیٹ ڈگری. یہ ایسوسیٹ جو ہوتی ہیں یہ 2 ایئرس کی ہوتی ہیں, اور ڈپلومہ جو ہے 1 ایئر کا ہوتا ہے آفٹر بی اے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اس میں اپلائی آپ کر سکتے ہیں. کوشش کریں کیمپس کے تھرو اپلائی کریں اور آپ کو فل تاکہ وہاں پہ انفارمیشن بھی ملے اور آپ کی ہیلپ آؤٹ بھی آپ کو کیا جائے. تو فیکلٹی آف سائنس آف ٹیکنالوجی, بی ایس سائنس آف ٹیکنالوجی کے اندر ہمارے پاس جو پروگرامز ہیں وہ بی ایس بایو انفارمیٹک, بایو ٹیکنالوجی, زولوجی اور میتھمیٹکس کے پروگرامز ہیں. ان میں 2 ایئرس کا ایسوسیٹ ڈگری ان سائنسز ہے, بی ایس سی کے ایکویولنٹ. اور ڈپلومہ مائکرو بایولوجی ہے, اور اس کے بعد بایو انفارمیٹکس کے ڈپلومہ ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں سائنسز کے, ان کی سیٹس جو ہیں وہ لمٹڈ ہوتی ہیں, لمیٹڈ سیٹ ہوتی ہیں, اور میرٹ بیس ہوتا ہے, ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد جا کے آپ کو سیٹ ملتی ہے یا آپ کی اس میں ایڈمیشن ہوتا ہے. تو ای سیٹ ول ہیو اون میرٹ ہوتا ہے ہر سیٹ کا. تو آپ کو اس کے لیے جو یہ صرف سائنس کی جو ہیں ان کے لیے آپ کو پریکٹیکلز کے لیے جانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, مختلف کیمپسز میں. تو یہ ساری جو 5 فیکلٹیز ہیں ان کے اندر یہ ڈگریز جو ہیں یونیورسٹی نے آفر کی ہیں. اور ان کی جو نیچے مزید ڈیٹیلز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا کہ آپ اس پہ اترتے ہیں یا نہیں اترتے, تو وہ مزید میں ڈسکس اس پہ بھی کروں گا. تو جو فیکلٹی آف آرٹ ہے اس میں آپ کی ماس کمیونیکیشن, اکنامکس, انگلش, اپلائیڈ لاجسٹکس اور سائیکالوجی اور سوشیالوجی شامل ہیں. اور
2 ایئر ایسوسیٹ ڈگری پروگرام جو ہے وہ اس میں آرٹس equivalent to 2 ایئر BA ود کمبینیشن آف 3 سبجیکٹ. تو 3 سبجیکٹ کمبینیشن ہوگا: بزنس اسٹڈیز، کمپیوٹر سائنس، اکنامکس ایجوکیشن اینڈ انگلش، سائیکالوجی، سوشیالوجی، ماس کمیونیکیشن، اسٹیٹسٹک، ڈیٹا انالیسس اور ماس کمیونیکیشن اور سائیکالوجی. تو اپلائڈ سائیکالوجی، ٹیلی ویژن پروڈکشن، تو یہ 1 ایئر کے ڈپلومے ہیں. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کے لیے ہیں سارے ان میں سے، ٹھیک ہے. تو آپ ود ان پاکستان یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اور فیکلٹی آف کمپیوٹر سائنس ان انفارمیشن ٹیکنالوجی، تو کمپیوٹر سائنس کی یہ فیکلٹی ہے جس میں BS 4 سال کا، 2 سال کا آپ کا ایسوسیٹ ہو گیا اور 1 ایئر ڈپلوما. تو 4 ایئر جو ڈگری پروگرام ہے آپ کا کمپیوٹر سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر انجینئرنگ. تو یہ تو جو پروگرامس ہیں یہ یونیورسٹی کروا رہی ہے. اب ان کی جو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فیکلٹی آف آرٹس میں اگر آپ فال کرتے ہیں تو اگر آپ آرٹس میں ان میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے، تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو سپوز اگر آپ فیکلٹی آف آرٹس کی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کرائٹیریا ہے اس کا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ جو BS آرٹس میں جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں فیکلٹی آف آرٹس میں، ان کا کیا، ایک تو یہ جو ہے ماس کمیونیکیشن، اکنامکس، انگلش، ان کو اگر آپ نے ان میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ 12 ایئرس ایجوکیشن ہونی چاہیے، A لیول اور equivalent ٹو qualification ایٹ لیسٹ 45% مارکس. تو 45% مارکس کے ساتھ اگر آپ لے کر آئیں گے تو انگلش کو چھوڑ کر آپ ان سب میں ان چاروں میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نیچے مزید نوٹ دیا گیا ہے کہ این IBCC equivalent certificate will be required to case of foreign. اگر آپ باہر سے کہیں سے کوئی ڈگری لے کر آ رہے ہیں تو اس کوالیفیکیشن کے لیے آپ کو IBCC ایک ادارہ ہے وہاں سے سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا. کینڈیڈیٹ ہیو 33% اور 44% مارکس ول بی ایلیجیبل فار ایڈمیشن. تو وہ کینڈیڈیٹ ایلیجیبل ہوگا ایڈمیشن کے لیے جس کے مارکس 33 سے 44% مارکس ہوں گے. اور یہ بات ہو رہی ہے اب 0 کی. ٹھیک ہے. ان میں لکھا ہوا ہے کہ ایکسیپٹ BS. اس کا مطلب یہ ہوا کہ BS انگلش کے علاوہ، مطلب وہ لوگ جن کے نمبر 33 سے 44% ہیں، منیمم 33 44% ہیں انٹرمیڈیٹ میں، وہ ان میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں سوائے انگلش کے. ٹھیک ہے. سوائے انگلش کے ان میں پیپر لے سکتے ہیں اور اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور 0 جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 0 پہ بھی میں ڈسکس کروں گا، ایک ویڈیو بناؤں گا. 0 کے بیسیکلی یہاں شارٹ بتا دیتا ہوں کہ 3 سبجیکٹس ہوتے ہیں، وہ اپنے ایک ہی سیمسٹر میں پاس کرنے ہوتے ہیں، لازمی تینوں پاس کرنے ہوتے ہیں. ایک میتھ، بیسک انگلش اور ایک میتھ اور کمپیوٹر سائنس. یہ 3 سبجیکٹس ہوتے ہیں آپ کے، وہ آپ پاس کریں گے. وہ لوگ پاس کریں گے جن کا 33 سے 44% انٹرمیڈیٹ میں رزلٹ ہے، اور وہ پھر پاس کرنے کے بعد ماس کمیونیکیشن، اکنامکس، سائیکالوجی اور سوشیالوجی میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے سارا. آگے اس میں ایک اور چیز لکھی گئی ہے کہ BS انٹری روٹ. آپ کا جو BS انٹری روٹ ہے وہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپلیکینٹ ہیونگ BA BSc ایسوسیٹ ڈگری فرام HSC ریکگنائزڈ یونیورسٹی، کسی بھی ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے اگر BA BSc ایسوسیٹ ڈگری لے کر آ رہے ہیں، یعنی کہ BA کر کے آ رہے ہیں، BSc کر کے آ رہے ہیں، اور ان کے نمبر جو ہیں مارکس ہیں 45% ہیں. ٹھیک ہے. اور 2 یا 2 CGPA ہے 4 میں سے، تو وہ ایلیجیبل ہیں کوزمپشن کے لیے. تو وہ کیا کریں گے، کوزمپشن کے لیے اپلائی کریں گے BS میں، اور وہ 2 سال انہیں پڑھنا ہے، 2.5 سال پڑھنا ہے یا 3 سال پڑھنا ہے، یہ یونیورسٹی کی کمیٹی جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی. ٹھیک ہے. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جو BSc کر کے آتے ہیں وہ ان کو 2 سال مزید پڑھنا پڑتا ہے، ان کا BS 4 سال کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو لوگ BSc BA کر کے آئیں گے ان کو 2 سال پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کمیٹی ڈٹرمن کرتی ہے، آپ نے اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی کوئی 500 فیس ہوتی ہے. اس کے بعد ADP ہوتا ہے 2 ایئر ڈگری پروگرام. تو اس میں آرٹس کا ایک اور ہے، انٹرمیڈیٹ جو لوگ 12 ایئر ہیں اور A لیول یا ایکویولنٹ کوالیفیکیشن ہے ان کی، وہ ایٹ لیسٹ 45% مارکس ہیں ان کے، وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آرٹس میں. تو ایف اسٹوڈنٹ آپشن اسٹیٹسٹک اینڈ کمپیوٹر سائنس ایز دیئر میجر اینڈ دے ہیو not studied their subjects intermediate level, they will have to qualify the deficiency courses first. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ کمپیوٹر وغیرہ نہیں پڑھ کے آ رہے ہیں مگر ان کے نمبر جو ہیں وہ 45% ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آرٹس میں اپلائی کریں گے، کچھ ڈیفیشنسی کورسز دوران ایجوکیشن وہ کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہی پڑھنے پڑیں گے. اور آگے ہے IBCC equivalent certificate will be required to case of foreign. اگر باہر سے آپ ڈگری لے کر آتے ہیں تو اس کے لیے پاکستان کا IBCC ایک ادارہ ہے، بتا چکا ہوں پہلے بھی، اس میں سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے اس سے، تب آپ کو ایڈمیشن ملے گا. کینڈیڈیٹ ہیونگ 33 44% مارکس ول بی ایلیجیبل ایڈمیشن. تو جن کے 33 سے 45% مارکس ہیں وہ پہلے تو ایلیجیبل ہوں گے آپ کے 0 سیمسٹر کے لیے. 0 کو بتا چکا ہوں 3 سبجیکٹس ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اس کا ایڈمیشن آرٹس میں ہوگا.
آگے بات ہو رہی ہے 2 ایئر ADP ماس کمیونیکیشن اور سائیکالوجی میں. جو لوگ ماس کمیونیکیشن سائیکالوجی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ 12 ایئر ایجوکیشن ہو, 45% مارکس ہو. تو اگر فارن سرٹیفکیٹ ہے تو ان کے لیے آپ کے پاس IBC کا سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے, ٹھیک ہے, یا ریکگنائز یونیورسٹی سے کیا ہو. تو وہ لوگ اگر ان کے نمبر 45% مارکس ہیں تو ایڈمیشن ڈائریکٹ لیں گے, اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو 0 لگانا پڑے گا, اگر یہ کرائٹیریا ان کا ہے. اس طرح ڈپلوما ہے. ڈپلوما جو لوگ کرنا چاہتے ہیں انگلش سائیکالوجی میں, ٹیلی ویژن پروڈکشن میں, یہ 1 ایئر ڈپلوما ہے. اس کی جو کم از کم ریکوائرمنٹ ہے وہ بیچلر ہے, بیچلر 14 ایئر کیا ہوا ہے آپ نے, اور 45% مارکس ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, یا CGPA 2.0 ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اگر ڈپلومے میں ایڈمیشن آپ کا نہیں ہو رہا, اگر نمبر کم ہے تو آپ کو 0 لگانا پڑے گا اسی طرح سے. تو 0 لگائیں گے. 0 کی پیریڈ 6 منتھ ہوتا ہے اور تقریباً 13-14 ہزار روپے اس کی فیس بن جاتی ہے 6 ماہ کی, ٹھیک ہے. تو آپ پاس کریں گے تو اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. تو یہ بات تھی سب سے پہلے فیکلٹی آف آرٹس کی ہو گئی کہ فیکلٹی آف آرٹس کے اندر آپ نے کس طرح سے ایڈمیشن لینا ہے. اور فیکلٹی آف ایجوکیشن کے اندر آپ تھوڑا اوور ویو کر لیتے ہیں کہ فیکلٹی آف ایڈمیشن جو آپ نے ایلیجبلٹی کرائٹیریا جو ہے اس کا BA آنرس کا سب سے پہلے ہے. ایجوکیشن کے اندر BA آنر رہا جاتا ہے. یہ 4 ایئر کا بیسیکلی ہوتا ہے پروگرام ہے. ایجوکیشن ارلیئر چائلڈہڈ کیئر ایجوکیشن, تو یہ آپ نے اس کے لیے آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے منیمم انٹرمیڈیٹ 12 ایئر A لیول, ٹھیک ہے. جو لوگ باہر سے کر کے آئیں گے اسی طرح سے وہ سرٹیفکیٹ دیں گے. اور اس کے بعد 45% مارکس آپ کو چاہیے اس کے لیے منیمم. تو اسی کبھی اسی طرح آپ 0 بھی لگا سکتے ہیں. 0 لگانے کے بعد آپ اگر 0 وہ لوگ لگاتے ہیں جن کا انٹرمیڈیٹ میں 33 سے 44% مارکس ہوں, وہ 0 لگاتے ہیں, 3 سبجیکٹ پڑھتے ہیں. اب بات آ گئی BS انٹری روٹ کی. اب انٹری روٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ ہوتا ہے کہ جو لوگ BA BSc ایسوسیٹ ڈگری 14 ایئر ایجوکیشن کی کر کے آتے ہیں GC سے, اور 45% مارکس ہوتے ہیں ان کے BA BSc میں, اور ایلیجیبل وہ ہوتے ہیں کوزیمپشن کے لیے. کوزیمپشن کیا ہوتی ہے, بیسیکلی آپ چونکہ 2 سال پڑھ کے آ رہے ہیں اور 4 سال کی ڈگری میں اپلائی کر رہے ہیں, تو جو سبجیکٹ آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں وہ آپ کو ایگزامٹ کر دیے جاتے ہیں. وہ یونیورسٹی اپنی مرضی سے کرتی ہے, ڈٹرمنڈ بائی ایکلمنس کمیونٹی جو ہے ورچوئل یونیورسٹی کی, وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس بچے نے, سپوز آپ BA کر کے آ رہے ہیں اور آپ 4 سال کی ڈگری میں اپلائی کر رہے ہیں. BA آپ نے 2 سال کی ڈگری پڑھی ہے تو آپ کو 2 یا 2.5 یا 3 سال اور لگا کے BS کی ڈگری مل جائے گی. تو اس طرح سے آپ کا BS انٹری روٹ میں آپ نے اپلائی کرنا ہے. یہ ایڈمیشن فارم پہ ایک آپشن ہوتا ہے, تو وہ وہ کیمپسز والے بھی سمجھا دیں گے جب آپ ایڈمیشن کروانے وہاں جائیں گے. تو اس کے بعد ADP ایجوکیشن. ADP ایجوکیشن 2 ایئرس کا ایجوکیشن بھی آپ کر سکتے ہیں 12 ایئر کے بعد. تو آپ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے 45% مارکس ہیں آپ کے, تو آپ جو ہے نا, اگر آپ 45% مارکس ہیں تو پھر آپ ڈائریکٹ ایجوکیشن کے 2 سال کی ڈگری میں اپلائی کر سکتے ہیں. پھر ADP چائلڈ ہوڈ اسی طرح جیسے وہ 4 ایئر کی 2 تھیں اور یہ 2 ایئرس کی بھی ہیں اس میں, تو اس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس BA ایلیمنٹری ہے 2.5 BA ایلیمنٹری ان کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے BA کیا ہو, یعنی کہ 14 ایئر ایجوکیشن مکمل کی ہو اور 45% مارکس ہوں, تو ان کو ہم 2.5 ایلیمنٹری میں ایڈمیشن کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے باقی وہی کرائٹیریا ہے نیچے. اگر آپ HEC ایکویویلنٹ سرٹیفکیٹ آپ کو لینا پڑے گا جب آپ باہر سے پڑھ کے آئیں گے یا O لیول A لیول کر کے آئیں گے, ٹھیک ہے. تو ریکگنائز یونیورسٹی سے ہیں تو ڈائریکٹ ایڈمیشن ہو جائے گا. اور اس کے بعد 33 سے 45% مارکس اگر آپ نے لیے ہیں, کم ہیں, تو آپ 0 لگائیں گے تب ایڈمیشن ہوگا, ٹھیک ہے. 0 انگلش میں کیپیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور کمپیوٹر کے اندر بھی 0 کیپیبل نہیں ہے, یعنی کہ یہ آپ نہ سمجھ لیں کہ جو لوگ لیس دین 45% مارکس لیں گے وہ 0 لگا کے کمپیوٹر میں جائیں گے, وہ کمپیوٹر میں نہیں جا سکتے. تو اس کے بعد اس کے لیے آپ کو کمپیوٹر میں جانے کے لیے آپ کو 50% مارکس چاہیے ہوتے ہیں, اور ساتھ میتھ کا سبجیکٹ ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد BA ایلیمنٹری 1.5 ان لوگوں کے لیے جنہوں نے 2 ایئر ماسٹر یا BS کیا ہو 4 سال, تو وہ 1.5 سال کا B.Ed کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ایکویولنٹ ٹو میڈ بھی ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر سپوز انہوں نے ماسٹر میں 3rd ڈویژن لی ہوئی ہے تو وہ بھی 0 لگا کے اس میں آ سکتے ہیں. اس کے بعد ڈپلوما بھی اسی طرح آپ کر سکتے ہیں. ماسٹر کے بعد آپ 1 ایئر ڈپلوما جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں, اس کا کرائٹیریا اسی طرح سے ہے. آگے فیکلٹی آف کمپیوٹر سائنس انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو فیکلٹی جو کمپیوٹر سائنس کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو 4 اسٹڈی پروگرام ہیں 3 کمپیوٹر سائنس, CS انفارمیشن ٹیکنالوجی, IT اور سافٹ ویئر انجینئرنگ, یہ 3 پروگرامز ہیں. ان میں آپ انٹرمیڈیٹ کر کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہوا ہے ناٹ اسٹڈی میتھ. دیکھیں اب یہاں پہ جسے میتھ نہیں پڑھا ہوا ایٹ انٹرمیڈیٹ لیول 2, اگر 12 ایئر ایجوکیشن میں آپ نے میتھ نہیں پڑھا, یعنی کہ انٹرمیڈیٹ میں میتھ نہیں پڑھا, تو ڈیفینسی کورسز آپ کو پڑھنے پڑیں گے, ٹھیک ہے, علیحدہ سے جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. اور
باقی ریکوائرمنٹس آپ کی پوری ہیں, آپ نے مطلب 50% سے اوپر نمبر لیے ہیں اور آپ کے میتھ نہیں آپ نے پڑھا ہوا تو وہ اس کے جگہ پہ آپ کو کچھ سبجیکٹس پڑھائیں گے, ٹھیک ہے, وہ ایڈمیشن مطلب لے سکتا ہے. اور IBCC ایکویویلنس سرٹیفکیٹ یہ وہی چیز ہے, تو کوالیفیکیشن ایڈ ریکوائر ایڈیشنل سرٹیفکیٹ. تو اس میں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک نوٹ ہے کہ 0 سیمسٹر ناٹ اپلائی, تو میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ 0 سیمسٹر جو ہے وہ ناٹ اپلیکیبل ہے ان سبجیکٹس کی ایڈمیشن لینے کے لیے. اس کے لیے آپ کو ڈائریکٹ 50% مارکس لینے ضروری ہیں آپ کے یہ. ہاں اگر آپ نے میتھ نہیں پڑھا ہوا تو میتھ کی جگہ پھر بھی آپ کا ایڈمیشن تو ہو جائے گا, مگر آپ کو ایڈیشنل کچھ سبجیکٹس پھر ایڈمیشن کے بعد پڑھنے پڑیں گے, ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہے. تو 50% مارکس آپ کے ہونے بہت ضروری ہیں, ٹھیک ہے. کوالیفیکیشن آپ نے کی ہوئی انٹرمیڈیٹ, ٹھیک ہے, اور اوور آل 50% مارکس ہونے چاہیے, اور 0 سیمسٹر آپ کا اس میں اپلیکیبل نہیں ہے. یہ کوئی سوچ رہا ہے کہ میں 0 کر کے انٹرمیڈیٹ کے بعد, یعنی کہ میرے اگر مارکس 45% سے لیس ہیں اور میں 0 لگا کے IT میں چل جاؤں گا یا کمپیوٹر سائنس میں, تو وہ نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے. اس کی اب انٹری روٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیچلر جنہوں نے پہلے سے کیا ہوا ہے اور 45% مارکس ان کے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کو ایگزمپشن کے طور پر, ٹھیک ہے. تو یونیورسٹی ڈیسائڈ کرے گی کہ ان کو پھر کتنے سال لگا کے ان کا BS ہوگا, 2 سال لگتے ہیں, 2.5 سال لگتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دا کینڈیڈیٹ ہو ہیو اکیور CA ڈگری, جنہوں نے 2 ایئرس کی ڈگری CA ڈگری کی ہوئی ہے, ADP بھی کی ہوئی ہے, تو وہ لوگ اگر ایڈمیشن میں اپلائی کرتے ہیں نیو ایڈمیشن میں, تو وہ بھی ڈگری آلسو ایلیجبل فار. تو وہ بھی ان میں کون سے لوگ جو BScs BSIT اور BSE پروگرام کر کے آئے ہیں, تو وہ بھی کو ایگزمپشن اوپر انٹری روٹ میں اپلائی کریں, ٹھیک ہے. تو آگے ADP, اب انہی سبجیکٹس کی 2 ایئر کی جو ڈگریز ہیں, جیسے ہوگی کمپیوٹر سائنس 2 ایئر, کمپیوٹر سائنس نیٹ ورکنگ 2 ایئر, ڈیٹا بیس 2 ایئر, اور ویب ڈیزائن, یہ 2 ایئر کی ڈگری یونیورسٹی کے پاس 4 ہیں. تو ان کی ایلیجبلٹی یہ ہے کہ آپ 12 ایئر ایجوکیشن کریں گے, 50% مارکس, وہی کرائٹیریا ہے سارا. تو اسی طرح سے 0 بھی ان میں اپلیکیبل نہیں ہے, یعنی کہ 2 ایئر میں بھی اپلائی آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ اپلائی نہیں کر سکتے 0 میں بھی, یعنی کہ 50% مارکس ڈائریکٹ ہو انٹر میں بس. اگر آپ کے اس سے کم ہے تو آپ دوبارہ انٹرمیڈیٹ کر لیں, تو تب جا کے ان میں ایڈمیشن ہوگا, ٹھیک ہے. پر 50% سے ابو مارکس ضروری ہیں. تو یہاں پہ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے اگر 49.9 ہیں پھر بھی ناٹ اپلیکیبل ہیں آپ, ٹھیک ہے. اور ڈپلوما بھی اسی طرح سے, ڈپلوما کی آپ دیکھ لیں تو اس میں ڈپلوما کے اندر اگر 1 سال کا ڈپلوما کرنا چاہتے ہیں 14 سال کے بعد, تو اس کے لیے تھوڑی سی پالیسی چینج ہے, تو یہاں آپ 0 لگا سکتے ہیں, اور کمپیوٹر سائنس کا ڈپلوما کرتے ہیں 1 سال کا. آگے آ گیا MPhil MS کا کرائٹیریا کمپیوٹر سائنس کا, تو MScs پروگرام از آفر ٹو ونس, یہ ایئر میں 1 دفعہ اپلائی ہوتا ہے, مطلب 1 دفعہ اس کے ایڈمیشنز آتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ماسٹر میں 2 ایئر یا BS میں 2 ایئرز, ماسٹر یا BS میں 2.0 کم از کم اس کا کرائٹیریا ہے یہاں پہ ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے آپ کا CGPA. تو فرسٹ ڈویژن, ٹھیک ہے, ویئر CGPA سسٹم از ناٹ امپلیمنٹڈ, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں, آپ کو 50% مارکس. اچھا آگے پھر جو ایچ کینڈیڈیٹ ریکوائر ٹو پاس دا یونیورسٹی ٹیسٹ, منیمم 50% کا مارکس آپ لیں, ضروری ہے. یہ ٹیسٹ یونیورسٹی لیتی ہے اس کا, تو اس کی سیٹ بھی لمیٹیڈ ہوتی ہیں اور یونیورسٹی آفر کرتی ہے پھر, ٹھیک ہے. تو اس کی ڈیفیشنسی کورس بھی اویلیبل ہوتی ہے. تو یہ آپ کو بعد میں جیسے ایڈمیشن ہوگا اس کے بعد یہ چیزیں ضرورت پڑیں گی. اس کے بعد فیکلٹی آف مینجمنٹ ہے, تو مینجمنٹ فیکلٹی کے اندر آپ کے کورسز جو ہیں BS بزنس ایڈمنسٹریشن ہے, بزنس انفارمیشن IT ہے, BBIT ہے, اور کامرس ہے, اور پبلک ایڈمنسٹریشن ہے. اب وہ لوگ جو کمپیوٹر میں نہیں داخلہ لے پائے ان کے لیے یہ سوٹیبل ہے کہ آپ اگر آپ کے پھر وہ کہاں جائیں, مطلب ان کے لیس دین 45% ہے, تو ان کے لیے پھر یہ کورس یونیورسٹی آفر کرتی ہے, ان میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے انٹرمیڈیٹ پڑھا ہو, 45% مارکس آپ کے ہیں یا کم ہیں تو ڈائریکٹ ایڈمیشن ہو جائے گا. اگر کم ہے تو اس کے لیے آپ کو, یعنی کہ اٹ مین کہ آپ کو 33 سے 45% اگر آپ کے مارکس ہیں, اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 0 لگانا ہے, 3 سبجیکٹس پڑھنے ہیں, 0 پاس کرنے کے بعد آپ کا ایڈمیشن میں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح BS انٹری روٹ بھی ہے کہ جن لوگوں نے سمپل آرٹ BA پڑھا ہوا ہے تو وہ بھی انٹری روٹ سے اپلائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. انٹری روٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے BA آلریڈی کیا ہوا ہے اور 4 سال میں اپلائی کرتے ہیں, جو کہ BS ماسٹر کے برابر ہے, تو آپ کے 2 سال یا 2.5 سال بچ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسی کے 2 ایئرز جو پروگرامز ہیں ADP کے CA ڈگری پروگرام کے 2 ایئرز کے پروگرام جو ہیں وہ اکاؤنٹ فائنانس ہے, بزنس ہے, کامرس ہے, بینکنگ ہے. اور میرا یہ مشورہ یہ ہے کہ جو لوگ IT میں نہیں جا سکے, لیس دین 50 ہیں, وہ BBIT میں ایڈمیشن لے لیں, اس میں بھی IT تھوڑی سی پڑھی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ADP کے اندر آئیں تو ADP میں اکاؤنٹ فائنانس, بزنس ایڈمنسٹریشن,
کامرس, اسلامک بینکنگ اینڈ ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور آپریشن مینجمنٹ, سیلز مارکیٹنگ, یہ سارے 2 ایئرس کے پروگرام ہیں جن میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں 12 ایئر ایجوکیشن اور 45% مارکس کے ساتھ, اور اگر کم ہے مارکس تو پھر 0 لگائیں گے, ٹھیک ہے, 6 ماہ کا. اس طرح ڈپلومے میں بھی آپ اسی طرح سیم کرائٹیریا ہے ڈپلومے کا, 14 سال کا ڈپلوما, اٹ مین کہ آپ 14 ایئر ایجوکیشن آپ کی مکمل ہو BA, اس کے بعد آپ 1 سال کا ڈپلوما ان میں کر لیں. اکاؤنٹنگ ہو گیا, اکاؤنٹنگ فنانس ہو گیا, بینکنگ فنانس ہو گیا, انٹرپرینیورشپ ہو گئی, ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہو گیا, مارکیٹنگ ہو گئی, تو ان میں آپ کر سکتے ہیں. مگر اسی طرح اگر آپ کے 45% سے کم مارکس ہیں تو آپ 0 لگانا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. اسپیشلائزیشن سرٹیفکیٹ, کچھ یونیورسٹی کے پاس اسپیشلائزیشن سرٹیفکیٹ ہیں بینکنگ فنانس, تو یہ 16 ایئر کے بعد آپ ان میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اب یونیورسٹی کے پاس ایک اور فیکلٹی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی, تو اس میں میتھمیٹکس آ جاتا ہے. میتھمیٹک میں ایڈمیشن کے لیے انٹرمیڈیٹ A لیول, ICOM, DAE, یہ لوگ جو کوالیفائڈ ہوں گے جن نے میتھمیٹکس ایٹ لیسٹ 45% مارکس ساتھ کیا ہوگا, ان کا ایڈمیشن ہوگا. اور اس میں سائنس میں بالکل اس میں بھی 0 اپلیکیبل نہیں ہے. کمپیوٹر اور سائنس میں ان کی سبجیکٹس میں میتھ میں آپ کا 0 اپلیکیبل نہیں ہے. اٹ مین کہ آپ کا لیس دین 45% والا ایڈمیشن نہیں لے سکتا. انٹری روٹ اسی طرح سے آپ نے اگر میتھمیٹکس میں جانا ہے تو انٹری روٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے 2 ایئرس کی BSc کی ہوئی ہے میتھ میں تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح بایو انفارمیٹک, اس کا بھی سیم کرائٹیریا ہے کہ آپ 0 نہیں کر سکتے, 45% مارکس ہونے ضروری ہیں, ٹھیک ہے. اور سیم کرائٹیریا, یہ میرٹ بیس ہے, ٹھیک ہے, آپ کا ٹیسٹ ہوگا. اور بایو ٹیکنالوجی اور زولوجی کا بھی سیم ہے کہ انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل. اب اس میں ایک چیز آپ دیکھیں, یہاں پہ آپ کمپیوٹر سائنس, پری میڈیکل, پری انجینئرنگ سارے چل جاتے ہیں ان میں. اور اگر یہاں پہ دیکھیں بایو ٹیکنالوجی اور زولوجی کے اندر یہ ہوگا کہ انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل اور ایکویولنٹ کوالیفیکیشن یہ ہونی ضروری ہے, پری میڈیکل, تب جا کے آپ اپلائی کر پائیں گے, ٹھیک ہے. اور ٹیسٹ ہوگا, اس کے بعد آپ کا فائنل ہوگا. تو BS انٹری روٹ بھی اسی طرح, اگر BSc آپ نے پری میڈیکل کی ہوئی ہے تو وہ بھی اس طرح اپلائی کر سکتا ہے انٹری روٹ کے تھرو. اور ADP سائنس میں, اگر ADP آپ 2 سال کا سائنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ انٹرمیڈیٹ سائنس سبجیکٹ کے ساتھ ہونا ضروری ہے, تو آپ اپلائی کر پاتے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں تو پھر آپ کو ڈیفیشنسی کورس پڑھائے جائیں گے, ٹھیک ہے, کچھ علیحدہ سے اندر. اور جو سیمسٹر 0 سیمسٹر ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے, اس میں بھی ڈپلوما بھی ہے اسی میں, وہ بھی آپ دیکھ لیں. اور اس کے بعد ایڈمیشن, ہو کین اپلائی فار ایڈمیشن, کون لوگ اپلیکیشن جو اپلائی کریں گے, تو اپلیکیشن فلفل ایڈمیشن ریکوائرمنٹ ڈگری, تو آپ کی پہ تو ڈگری ہونی چاہیے, جو اوپر میں نے ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتائی ہیں. تو اس کے بعد آپ کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں تو پھر آپ کو ایک شناختی کارڈ, بے فارم شناختی کارڈ اور بے فارم چاہیے ہوگا, اوریجنل ای میل ایڈریس اور فون سیل نمبر ہوگا, فوٹوگراف ہوں گے آپ کے بلو بیک گراؤنڈ کے ساتھ, ٹھیک ہے, پاسپورٹ سائز. اور اس کے بعد اسکین ڈاکومنٹس پہ کلیئر ریڈیبلٹی, یہ نہ ہو کہ آپ کے وہ نظر کچھ نہ آ رہا ہو, تو وہ ہونا چاہیے. اس بعد ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ IBCC, اگر آپ نے O لیول پڑھا ہوا ہے یا فارن سے پڑھ کے آ رہے ہیں تو ان کے لیے IBCC سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے. عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ یہاں جو یونیورسٹیز ہیں ان کی ڈگریز مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کورس کنٹینٹ اوریجنل NOC, یا اگر کسی اور یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہے ہیں تو اس لیے کورس کنٹینٹ بھی چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ضرورت ہیں, اور ان کے بیس پہ آپ کا ایڈمیشن ہوگا. اس کے بعد انفارمیشن فار میرٹ بیسز پروگرام, تو میرٹ بیس پہ پروگرام جو ہوں گے بایولوجیکل, تو یہاں پہ BS بایو انفارمیٹک, BS بایولوجیکل جو پروگرامس ہیں ان میں BS بایو ٹیکنالوجیز, BS زولوجی, ڈپلوما مائکرو بایولوجی, یہ ساری جو لیبس پروگرام ہیں ڈٹرمنٹ وائز لیب وہ کریں گے, ٹھیک ہے. تو دا میرٹ لسٹ آف سکسیزفل, جو کینڈیڈیٹ اس پہ پاس ہوں گے ٹیسٹ میں, ان کا میرٹ لسٹ ویزا ہوگی, اس کے بعد ان کا ایڈمیشن ہوگا. سکسیزفل کینڈیڈیٹ ول بی ڈپازٹ فی بعد میں ہوگی, ٹھیک ہے. تو فی الحال آپ جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو صرف 500 روپے کی فیس جمع کروانی پڑتی ہے. اور اس کے بعد ایڈمیشن ول بی اوپن پر شیڈیول. تو یہ ایڈمیشن ابھی ہوتے ہیں, ہوپ والا سرٹیفکیٹ ابھی ہوپ والے جو ہے ان کو ایڈمیشن یونیورسٹی نہیں دے رہی, ٹھیک ہے. اویٹنگ یا ہوپ والوں کو ایڈمیشن نہیں ہوں گے اس ایڈمیشن میں, ٹھیک ہے. آپ کا کمپلیٹ رزلٹ کارڈ ہونا ضروری ہے. تو اس کے بعد ایڈمیشن فارم دوز فیلڈ سبمٹ آفٹر ڈیٹ ول بی ناٹ سبمٹ, ڈیٹ گزرنے کے بعد آپ کا ایڈمیشن فارم جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا, اس پہ ایڈمیشن نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے یہ ساری کوشش کریں کہ کیمپس میں اوریجنل ڈاکومنٹس لے کر جائیں, اور وہاں پہ آپ کو اپلائی کرا دیا جائے گا کہ بچوں کسی بھی کیمپس میں چلے جائیں تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دی ہیں.
اور اس کے بعد ایک اور میں ویڈیو بناؤں گا جو ایگزامشن اور انٹری روٹ اور جنرل روٹ پہ ہوگی. تو تھینک یو. آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور چیزیں جیسے اپڈیٹ آئیں گی ورچوئل یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹس کے لیے اپڈیٹ آئیں گی میں آپ کو بتاتا رہوں گا. تو پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.